ایک رات ایمان کی طبیعت خراب تھی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے کمرے میں سر درد کی گولی تلاش کی لیکن اسے نہیں ملی۔ پھر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تھا کہ سکینہ سے سر درد کی گولی مانگ سکے۔ وہ چاہتی تھی شامر کی نیند خراب نہ ہو۔ وہ جانتی تھی سکینہ بھی اس وقت سو رہی ہوگی۔ اس نے دیکھا سکینہ نے دروازے میں کنڈی لگا رکھی تھی۔ وہ مایوس ہو کر واپس جانے لگی۔ پھر اسے پیاس محسوس ہوئی تو وہ پانی پینے کی غرض سے باہر مٹکے تک آئی۔ مٹکے سے پانی بھرا اور چرپائی پر بیٹھ کر آرام سے پینے لگی۔ ساجدہ کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا آدھی رات کو ایمان باہر کھڑی ہوئی ہے۔ اسی پل میں کوئی چور دیوار کود کر گھر میں داخل ہوا۔ وہ شاید چوری کی نیت سے کسی اور گھر میں جا رہا تھا لیکن بھول میں یہاں آ گیا۔ جیسے ہی اس نے دیوار پلانگی آواز سن کر ایمان نے چونک کر دیکھا تو دیوار کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا تھا۔ ساجدہ کی نظر بھی اس چور تک گئی۔ کون ہے؟ کون ہے؟ ساجدہ نے زور زور سے چلانا شروع کیا تو چور بھاگ گیا۔ ساجدہ ایک دم سے باہر نکل آئی۔ شامر اور مراد بھی ساجدہ کی چیخیں سن کر باہر نکل آئے۔ کیا ہوا اماں؟ اور ایمان تم اتنی رات کو باہر کیا کر رہی ہو؟ شامر نے پوچھا تو ایمان کو اپنے پیروں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا ہوا چاچی؟ آپ چیخ کیوں رہی تھی؟ مراد نے پوچھا۔ میں نے دیکھا کوئی آدمی دیوار پلانگ کر آیا ہے، ساجدہ نے بتایا۔ تم بتاؤ ایمان، تم آدھی رات کو یہاں باہر کیا کر رہی تھی؟ شامر نے غصے سے کہا۔ ابھی بھابھی کی تفتیش چھوڑو اور چور کو تلاش کرو، مراد نے غصے سے کہا اور اندر سے پستول لے کر آیا۔ شامر نے بھی اپنا پستول اٹھایا اور گھر کے چاروں طرف کی تلاشی لینے لگے۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، مراد نے کہا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ساجدہ بولی۔ کہیں تم نے تو کسی کو نہیں بلایا ایمان؟ شامر نے غصے سے پوچھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں تو پانی پینے آئی تھی، ایمان نے ڈرتے ہوئے کہا۔ شامر تمیز سے بات کرو، ہمیشہ ہی گھٹیا باتیں کرتے ہو۔ مجھے تمہاری یہ عادت بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ذرا لحاظ نہیں ہے تم میں، مراد نے غصے سے کہا۔ سوچنے والی بات ہے مراد، یہ آدھی رات کو باہر کھڑی تھی اور اسی وقت کوئی کیوں دیوار پھلانگ کر اندر آیا؟ وہ تو میں نے چیخ ماری تو وہ بھاگ گیا۔ ہو سکتا ہے شامر سچ کہہ رہا ہو، ساجدہ بولی۔ مجھے پیاس لگی تھی، میں بس پانی پینے آئی تھی، اور میں کس کو بلاؤں گی؟ میں نے تو آج تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالا۔ گاؤں میں کوئی مجھے جانتا بھی نہیں ہے، ایمان کہہ کر رونے لگی۔ اس گاؤں میں نہیں جانتا لیکن تمہارے اپنے گاؤں میں تو بہت سارے لڑکے تمہیں جانتے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی آیا ہو تم سے ملنے۔ ساجدہ نے شامر کے شک کو مزید ہوا دی۔ شامر کا غصہ مزید بڑھ گیا اور اس نے ایمان کو مارنا شروع کر دیا۔ مجھے ہمیشہ سے میرے دوست کہتے تھے کہ تمہاری بیوی بد کردار ہے، لیکن میں نے ہمیشہ تمہاری طرفداری کی، اپنے دوستوں سے لڑتا رہا، ان سے بات بن کے ان کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا، لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے، تم واقعی بد کردار ہو۔ شامر اسے لاتوں سے مار رہا تھا۔ مراد نے آگے بڑھ کر شامر کو قابو کیا۔ مراد نے شامر کا جسم تو قابو کر لیا تھا لیکن اس کی زبان کو قابو نہیں کر سکا۔ ایمان میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، شامر نے جب تیسری بار بولا تو ایمان سکتے میں چلی گئی۔ یہ کیا کر دیا شامر تم نے؟ ساجدہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے حیرانی سے کہا۔ شامر اب نڈال سا چرپائی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ وہ کمرے میں چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کر لیا۔ ایمان ابھی تک مٹی میں گری ہوئی تھی۔ مراد افسوس سے اس بیچاری کو دیکھ رہا تھا۔ ساجدہ کی بھی بولتی بند ہو گئی۔ عجیب سی خاموش فضا سی پھیل گئی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ سکینہ نے ایمان کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور وہاں سلا دیا۔ صبح ہوتے ہی خبر پھیل گئی کہ 2 چور گاؤں میں آئے تھے اور 2 بھینسیں چرا کر لے گئے۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ چور کافی گھروں میں گھومتے رہے بھینسوں کی تلاش میں، بالآخر شکور احمد کے گھر سے بھینسیں چوری کر کے لے گئے۔ اس کا مطلب رات واقعی چور تھے، ایمان بے قصور تھی، سکینہ نے کہا۔
کمرے میں ساجدہ، سکینہ، مراد اور شامر کی میٹنگ چل رہی تھی۔ رات ہونے والے واقعات کا صرف ان کو پتہ تھا۔ باقی گھر والوں کو بتانے سے ساجدہ نے سختی سے منع کیا تھا۔ ساجدہ چاچی، ساری غلطی آپ کی ہے۔ آپ نے ہی شامر کے شک کو ہوا دی۔ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، واپس نہیں کر سکتے۔ سارا گاؤں ہمارا مذاق اڑائے گا، ساجدہ بولی۔ اور آپ بنا کسی جائز رشتے کے اسے شامر کے ساتھ اس گھر میں بھی نہیں رکھ سکتے اب، مراد نے کہا۔ شامر کی حالت بری تھی، وہ بس غصے سے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، پچھتاوا ہی پچھتاوا تھا۔ مجھے ایک ترکیب آئی ہے، ساجدہ نے سوچ کر بولا۔ کیا؟ سکینہ نے پوچھا۔ ابھی یہ بات ہمارے درمیان ہے، گھر کے باقی افراد کو بھی نہیں معلوم، یہاں تک کہ عافیہ اور صفیہ کو بھی نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے۔ ہم اس بات کو راز ہی رکھتے ہیں، ساجدہ بولی۔ لیکن راز رکھنے سے کیا ہوگا؟ رشتہ تو ختم ہو گیا اس کا اور شامر کا، سکینہ بولی۔ میں اس کا نکاح اپنے چھوٹے بیٹے رشید سے پڑھوا دوں گی۔ ساجدہ کا اتنا کہنا تھا کہ شامر غصے سے اٹھا۔ خبردار اماں، جو ایسی بات کی، میں جان سے مار دوں گا اس کو جس نے میری بیوی سے نکاح کا سوچا بھی۔ شامر نے سرخ آنکھوں کے ساتھ ساجدہ کو دیکھ کر کہا۔ وہ اب تمہاری بیوی نہیں ہے، سکینہ بولی۔ شامر، میری پوری بات سن لو پھر غصہ کرو۔ ہم اسے واپس نہیں بھیج سکتے، اگر ایسا کریں گے تو بدنامی ہوگی، اور بنا کسی جائز رشتے کے اسے یہاں نہیں رکھ سکتے۔ اب ایک یہی راستہ ہے کہ میں اس کا نکاح رشید۔ شامر نے ساجدہ کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ اماں، آگے ایک لفظ مت کہنا۔ میں اپنی بیوی اپنے چھوٹے بھائی کو دے دوں جو ابھی صرف 15 سال کا ہے؟ کیا عزت رہ جائے گی میری میرے بھائی کی نظر میں؟ کوئی عقل ہے یا نہیں؟ میں نہیں ہونے دوں گا ایسا کہ میری ہی آنکھوں کے سامنے ایمان میرے بھائی کی بیوی بن کر رہے۔ شامر پھر دھاڑا۔ میں نے کہا نا میری بات مکمل ہونے دو، ساجدہ اب کی بات چیخ کر بولی۔ میں اسے رشید کی بیوی نہیں بنا رہی، صرف حلالہ کرنے کا کہہ رہی ہوں۔ نکاح کے اگلے دن ہی رشید سے کہیں گے کہ وہ اسے طلاق دے دے، پھر دوبارہ اس کا نکاح تم سے، ساجدہ بولی تو مراد غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حد ہی ہو گئی، مراد کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ مزید ان کی بکواس نہیں سن سکتا تھا۔ ساجدہ نے مراد کو جاتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنی بات جاری کی۔ دیکھو شامر، یہی ایک واحد راستہ ہے، تم کچھ تو صبر کرو، ورنہ تمہیں ایمان کو واپس بھیجنا ہوگا اور سارا گاؤں لعنت ملامت کرے گا ہم پر۔ کیا عزت رہ جائے گی؟ ساجدہ نے سمجھایا۔ اب کی بار شامر نے اس کی بات پر کان دھرے۔ لیکن عدت، سکینہ بولی۔ عدت، اسی گھر میں رازداری کے ساتھ اسے مکمل کرواتے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، اور ایمان کا منہ بھی ہم نے ہی بند کروانا ہوگا۔ عدت پوری ہونے کے بعد اس کا نکاح رشید سے کروا کر حلالہ کرواتے ہیں، ساجدہ بولی۔ ایمان رشید سے نہیں، ضمیر سے۔ رشید بڑا ہوگا تو وہ اس بات کو یاد کرے گا، میں اسے نظر نہیں ملا پاؤں گا، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، ضمیر بڑا ہے، 18 سال کا ہے، سمجھدار ہے، اور میں اس کے آگے کم شرمندہ ہوں گا بنسبت رشید کے، شامر نے آرام سے کہا۔ ہاں، ضمیر بھی صحیح ہے، بس ایک نکاح ہی تو کرنا ہے، رشید نہ صحیح، ضمیر صحیح، ساجدہ نے کہہ کر سکینہ کو دیکھا۔ سکینہ سوچ میں پڑ گئی، اس کا بیٹا بکرا بن رہا تھا، لیکن وہ چپ رہی۔ شامر باہر چلا گیا۔ اب وہ پرسکون تھا کہ اس مسئلے کا کوئی تو حل نکلا۔ وہ اس بات کو اپنی غیرت کے خلاف سمجھ رہا تھا کہ اس کی بیوی کسی اور کے پاس چلی جائے۔ ایمان رات سے بے سود کمرے میں پڑی ہوئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا سب کچھ ہو گیا ہے، وہ تباہ اور برباد ہو گئی ہے، اس کا شامر سے رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ بھلے شامر کی طرف سے اسے کوئی خوشی میسر نہ تھی، لیکن اسے ایک چھت میسر تھی جس میں وہ خود کو محفوظ تصور کرتی تھی۔ اس کے لیے اس گھر کی بہت اہمیت تھی۔ ہزاروں ظلم سہنے کے بعد بھی اسے اس گھر کی قدر تھی۔ وہ سارا دن اسی لیے کام کرتی تھی کیونکہ یہ اس کا اپنا گھر تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ وہ در بدر نہیں ہے، اسے ایک چھت میسر ہے جس کے نیچے وہ سکون سے سوتی ہے، جس میں وہ محفوظ ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ لیکن آج اس سے یہ تحفظ بھی چھن گیا تھا۔
ایمان جیسی بے سہارا لڑکی سمجھ سکتی تھی کہ ایک گھر ایسی لڑکی کے لیے کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے، یہ چار دیواری کتنی عزیز ہوتی ہے اسے، جس میں سے تحفظ کا احساس ہے۔ لیکن پھر اسے اپنے والد کا گھر یاد آیا۔ اب اسے واپس اپنے والد کے گھر جانا تھا۔ وہاں پر بھی سوتیلی ماں کے ظلم و ستم اس کے منتظر تھے۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جسے نہ میکے میں سکھ تھا سسرال میں۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور اس نے اپنا سامان باندھا اور باہر آئی، جہاں سکینہ اور ساجدہ بیٹھے تھے۔ پاس ہی شامر اور مراد بیٹھے تھے۔ سکینہ چاچی ان سے کہیں کہ میرے ابا کو فون کریں کہ مجھے لینے آئیں۔ ایمان نے شامر کی طرف دیکھے بغیر کہا، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم ونی میں آئی ہو اور ونی میں آئی ہوئی لڑکی واپس نہیں جا سکتی۔ ساجدہ نے سختی سے کہا، لیکن اب میں یہاں بھی نہیں رہ سکتی، آپ خود سوچیں، آپ کو خدا کا کوئی خوف نہیں ہے؟ ایمان بولی۔ شامر کا سر جھکا ہوا تھا، وہ نیچے زمین کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی غصے سے سرخ تھیں، مگر وہ چپ چاپ بیٹھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ساجدہ ایمان سے بات کرے، شاید وہ ایمان سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ تم اسی گھر میں عزت گزارو گی اور عدت کے بعد تمہارا نکاح ہم ضمیر سے پڑھا دیں گے، ساجدہ سختی سے بولی۔ اور آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں ایسا کرنے پر راضی ہو جاؤں گی؟ ایمان بولی۔ تمہارا باپ بھی راضی ہوگا۔ شامر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ شامر آرام سے بیٹھ جاؤ، مجھے بات کرنے دو۔ ساجدہ نے بیٹے کو آنکھیں دکھائیں اور اٹھ کر اس کے پاس آئی، اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں اسے آرام سے قائل کروں گی، تمہارا غصہ پھر سے سب کچھ بگاڑ دے گا، بہتر ہے کہ تم چلے جاؤ ابھی یہاں سے، ساجدہ نے ہلکی آواز میں اس کے کان میں کہا۔ شامر نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر وہاں سے چلا گیا۔ سنو لڑکی، اگر تم واپس جانا چاہتی ہو تو پھر ٹھیک ہے، اپنے باپ سے کہو ہمیں خون بہا کے 30 لاکھ روپے بھیج دے، ورنہ پھر اپنے بیٹے کی جان کی قربانی دے دے، ساجدہ نے کہا۔ تم شامر کے غصے سے واقف ہو، اگر تم واپس چلے گئی تو وہ یقیناً تمہارے باپ اور بھائی کو مار دے گا، ساجدہ نے مزید ڈرایا۔ مراد ایک نظر ساجدہ پر ڈالی اور وہ بھی اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ پتہ نہیں کیا خناس بھرا ہے ان عورتوں کے دماغ میں، مراد زیر لب بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ میں ہرگز کسی اور سے نکاح نہیں کروں گی اور نہ ہی اس گھر میں رہوں گی۔ میں کمزور نہیں ہوں، پہلے جتنا ظلم سہا یہ سوچ کر سہا کہ اپنے شوہر کے گھر میں ہوں۔ یہاں کی آدھی عورتیں یہ سوچ کے ملازم برداشت کرتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہیں، لیکن اب جب شوہر ہی اپنا نہیں رہا تو میں کیوں آپ لوگوں کی بات مانوں؟ ایمان نے کہا۔ کیونکہ تمہیں اپنے بھائی کی جان بچانی ہے، ساجدہ نے کہا۔ اسے حیدر یاد آیا، حالانکہ اس کا حیدر سے کوئی خاص جذباتی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ شامر کو بھی جان گئی تھی۔ آپ لوگ مجھے میرے والد کے گھر چھوڑ آئیں، پھر ابو جو فیصلہ کریں گے وہی میرا فیصلہ ہوگا، ایمان نے کہا۔ سکینہ، اسے میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اسے تم اپنی زبان میں سمجھاؤ، ساجدہ نے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ سکینہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ دیکھو ایمان، یہ وقت سمجھداری کا ہے، تم ہر پہلو پر غور کرو تو تمہیں ساجدہ کی بات صحیح لگے گی۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ تمہارے واپس جانے سے تمہارے میکے والوں کو نقصان ہوگا، یا انہیں مالی نقصان اٹھانا پڑے گا یا جانی نقصان، تم شامر کو جانتی ہو۔ دوسری بات یہ کہ تم ونی میں آئی ہو اور یہ سرداروں کا فیصلہ تھا، واپس جا کر شاید ہی کوئی اور شخص تم سے شادی کرنے پر راضی ہو۔ شامر نے غصے میں وہ سب کہا تھا۔ یہ تو شکر کرو اس نے الزام لگا کر تمہیں قتل نہیں کیا غیرت کے نام پر، ورنہ گاؤں میں عورتیں ایسے ہی الزام پر قتل ہو جاتی ہیں۔ وہ شاید یہ سب نہیں چاہتا تھا، لیکن غصے میں کہہ بیٹھا، تم عدت کا وقت یہاں آرام سے گزار لو، پھر ہم تمہارا حلالہ کروا کر واپس شامر سے تمہارا نکاح کرا دیں گے، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تم بھی یہ بات بھول جاؤ گی اور شامر بھی بھول جائے گا۔ ابھی ہمارے علاوہ کسی کو یہ بات نہیں معلوم، تم سمجھداری سے کام لو، تم واپس شامر کے پاس آ جاؤ گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا، پھر سب لوگ بھول جائیں گے اس واقعے کو۔ میری بات یاد رکھو، شامر تمہیں جان سے مار دے گا لیکن واپس نہیں بھیجے گا، تم اس کا حال دیکھ چکی ہو، بس تمہیں تھوڑی سی قربانی دینی ہوگی اور پھر تم اور شامر دوبارہ سے ایک ساتھ رہنے لگو گے۔
تم دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا تم واپس شامر کی نہیں ہونا چاہتی؟ سکینہ کے سوال پر ایمان نے اسے زخمی نظروں سے دیکھا۔ ایمان نے بھی حالات کے آگے ہار مان لی، لیکن یہ راز نہیں رہ سکا۔ شامر نے ہمیشہ کی طرح اپنے دوستوں کو بتا دیا، اور اس کے دوستوں نے اس کا یہ راز فاش کر دیا۔ مجھے تم لوگوں سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے تم لوگوں کو دوست سمجھ کر اپنا راز بتایا، تم لوگوں نے سارے گاؤں میں ڈنڈورا پیٹ دیا۔ شامر نے اپنے دوستوں سے شکوہ کیا، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے، تم کسی سے بھی شادی کر سکتے ہو، چھوڑ دو اس لڑکی کی جان۔ قاسم نے کہا، دوسری شادی تو میں ضرور کروں گا، لیکن ایمان کی ملکیت کھونا نہیں چاہتا۔ وہ ونی میں آئی ہے، اس لیے واپس نہیں بھیج سکتا اسے۔ شامر نے کہا، اسے شدت سے ایمان کی عدت ختم ہونے کا انتظار تھا۔ مراد کمرے میں لیٹا ہوا تھا کہ اسے کھڑکی کے باہر سے سکینہ اور ساجدہ کی باتوں کی آواز آنے لگی۔ ان دونوں کو لگ رہا تھا کہ شاید مراد چھت پر ہے۔ ویسے ساجدہ، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ تم ایمان کو پسند نہیں کرتی اور تم چاہتی تھی کہ شامر اسے چھوڑ دے، لیکن اب تم خود بازی دو کہ وہ اسی گھر میں رہے، حالانکہ تمہاری جان بھی اس سے چھوٹ گئی ہے۔ تم چاہو تو اسے واپس بھیج سکتی ہو۔ سکینہ کے ذہن میں کب سے یہ بات کھٹک رہی تھی، آج اس نے ساجدہ سے پوچھ ہی لیا۔ ساری بات سمجھداری کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے اس عرصے میں اندازہ ہو گیا کہ ایمان بے زبان ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ گھر کا سارا کام کرتی ہے، صفائی کرنا، کھانا بنانا، کپڑے دھونا۔ تیسری بات یہ کہ اب شامر بھی اس سے ویسے محبت نہیں کرتا جیسے پہلے کرتا تھا۔ اگر میں نے شامر کی شادی کسی اور سے کرائی تو ضرور وہ لڑکی طاقتور ہوگی، تیز ترین ہوگی، گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی اور شامر کو اپنے قابو میں کر لے گی۔ اس کی زبان بھی 10 گز کی ہوگی، کیونکہ وہ ونی نہیں ہوگی۔ میں نے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں شامر کی دوسری شادی نہیں کروں گی۔ ایمان کا حلالہ کروا کے اس کی شادی شامر سے کرواؤں گی، تاکہ ایمان یہ گھر سنبھالے اور میرے قابو میں رہے۔ دوسری لڑکی آئی تو وہ شامر کو الگ کر لے گی، ساری زمینوں کا خرچہ اپنے قبضے میں کروا لے گی، ہم لوگ بھوکے مریں گے۔ ساجدہ کی بات سن کر سکینہ حیران ہو گئی۔ اس نے واقعی لمبی سوچی ہوئی تھی۔ اپنی بیٹیوں کی زبان نہیں دیکھتی یہ عورت جو 10 گز کی ہے، سکینہ نے دل میں کہا۔ کمرے میں لیٹے ہوئے مراد نے ساجدہ کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ ایمان نے اسی گھر میں عدت گزاری، لیکن اس سے کام بھی کروایا گیا۔ یہ عدت بس نام کی عدت تھی۔ وہ بیچاری کمرے سے باہر سارا کام کرتی تھی اپنا چہرہ نقاب میں لپیٹ کر۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس کا شامر کو شدت سے انتظار تھا۔ ایمان کی عدت ختم ہوئی تو اگلے دن ہی شامر نے ضمیر کو پکڑ لیا۔ میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا، میری جان بخش دیں آپ لوگ۔ ضمیر اس بات سے خوف زدہ ہو گیا۔ وہ سیدھا سادہ لڑکا تھا، اسے غصہ آ گیا اور وہ اسی وقت بس پکڑ کر شہر چلا گیا اپنے دوست کے پاس۔ اس کے جانے سے شامر پریشان ہو گیا۔ تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ہم تیرے 3 دوست ہیں قربانی دینے کے لیے، تیرے لیے اتنا نہیں کر سکتے کیا ہم؟ حامد نے کہا تو شامر پریشان ہوا۔ اسے ان میں سے کسی پر بھروسہ نہیں تھا۔ ان سب کی نیت آنکھوں سے پہچان رہا تھا۔ وہ ساری رات نہیں سو سکا۔ اسے ضمیر کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں تھا۔ ایک ایسا حساس معاملہ تھا جس میں وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سوچ کر پریشان ہو گیا۔ اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اسے ایک آئیڈیا آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ مراد کے کمرے میں آیا اور آہستہ سے دروازہ بجایا۔ مراد بھی جاگ رہا تھا۔ وہ موبائل پر انٹرنیٹ چلا کر کوئی فلم دیکھ رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا۔ خیر تو ہے؟ اس نے شامر کو دیکھا تو پوچھا۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ شامر اندر آ گیا اور اس نے دروازے کو کنڈی لگا دی اور چرپائی پر بیٹھ گیا۔ دیکھ مراد، تو آخری انسان ہے جس پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں۔ شامر کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، مراد سمجھ گیا اور آدھے میں اس کی بات کاٹ دی۔ میں ایمان سے نکاح نہیں کروں گا، مراد نے اپنے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر شامر سے کہا۔ اس کے چہرے پر سخت تاثرات تھے۔
انکار مت کرو مراد، تم میری آخری امید ہو، میں اسے کھونا نہیں چاہتا، میں نے ایک ایک دن گنا ہے اس عرصے میں۔ شامر نے بے بسی سے کہا، تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم آج بھی اس پریشانی میں میرا ساتھ دو گے۔ شامر نے کہا، اور اگر میں نے تمہارا بھروسہ توڑ دیا تو؟ مراد نے پوچھا۔ مجھے یقین ہے تم ایسا نہیں کرو گے، تم ایمان کی عزت کرتے ہو، میں جانتا ہوں، تم نے کبھی بھی اسے غلط نظر سے نہیں دیکھا، میں لوگوں کی نظریں پہچانتا ہوں۔ شامر نے کہا۔ وہ جانتا تھا مراد نے کبھی ایمان کو بری نظر سے نہیں دیکھا۔ کافی دیر تک مراد سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، تمہارے لیے یہ بھی صحیح۔ مراد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شامر نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا۔ میں جانتا تھا تو میری مدد ضرور کرے گا۔ شامر جذباتی ہو گیا۔ مراد اس کی بات پر ہلکا سا مسکرا دیا۔ صبح سویرے ہی شامر نے قاضی کو بلایا اور نکاح کا بندوبست کیا۔ ایمان ابھی بھی سمجھ رہی تھی کہ اس کا نکاح ضمیر سے ہو رہا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ضمیر گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ جب نکاح خواہ نے ضمیر کی جگہ مراد کا نام لیا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے حیرت سے سکینہ اور ساجدہ کو دیکھا۔ ان دونوں نے اسے ہاں بولنے کا اشارہ دیا۔ ایمان کی نظروں کے سامنے مراد کا چہرہ آ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو ایمان؟ جلدی سے ہاں بول دو، ساجدہ نے کہا۔ ایمان تو جیسے سکتے میں ہی چلی گئی تھی۔ پھر ساجدہ کی آواز پر وہ چونکی اور اس نے قبول ہے کہا۔ نکاح ہو گیا تھا اور سب چلے گئے جو نکاح کے لیے آئے تھے گواہ بن کر۔ اسے طلاق دے دے مراد۔ سب کے جانے کے بعد ایک دم شامر مراد کے پاس آیا اور اس نے کہا، اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی ابھی تو نکاح ہوا ہے، کم از کم رات تک صبر کرو۔ مراد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شامر کا دل ایک پل کو ڈوب کر ابھرا تھا، لیکن وہ کچھ بولا نہیں، چپ ہو کر بیٹھ گیا اور رات کا انتظار کرنے لگا۔ رات ہوئی تو شامر پھر مراد کے پاس آیا۔ شامر، مسئلہ یہ ہے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں اور اس طرح سے پلاننگ کر کے حلالہ کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ مراد نے آرام سے شامر کے سر پر بم پھوڑا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ شامر نے غصے میں کہا۔ میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، میں نے تو یہ تک کہا تھا کہ اگر میں تمہارا بھروسہ توڑ دوں تو؟ میرا نکاح کا ارادہ ضرور تھا، لیکن طلاق دینے کا بالکل بھی نہیں ہے، مراد نے پرسکون ہو کر کہا۔ شامر ایک دم سے باہر آیا۔ اماں، ابا، چاچی، دیکھیں یہ مراد کیا کہہ رہا ہے۔ شامر کی آواز پر سب وہاں اکٹھا ہو گئے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ شامر کے والد صادق احمد نے پوچھا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان کو طلاق نہیں دے گا۔ شامر کی آواز کمرے میں بیٹھی ہوئی ایمان نے بھی سنی تو اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی اور سر پر آسمان آ گرا۔ مراد، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ ساجدہ نے پوچھا۔ جی بالکل سچ کہہ رہا ہے، مراد نے آرام سے کہا۔ ایمان بھی کھڑکی کے قریب آ کر کھڑی ہوئی اور سننے لگی۔ تم ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے مراد، ساجدہ نے کہا۔ آپ لوگ چاہیں جو کچھ بھی کر لیں معصوم کے ساتھ، لیکن کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے۔ آپ اس پر الزام لگائیں، اس کی تذلیل کریں، اس سے جانوروں کی طرح کام لیں۔ آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی آپ کو بولنے والا نہیں، لیکن کوئی دوسرا آپ کو کچھ بھی نہ کہے، یہاں تک کہ آپ کو دھوکہ بھی نہ دے۔ آپ ہر طرح کا ظلم کریں اس پر، لیکن کوئی آپ کے ساتھ برا نہ کرے۔ اس بار مراد کی آواز تھوڑی اونچی ہوئی۔ ایمان حیرت سے کھڑکی کے پار مراد کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو اس وقت اس کا شوہر تھا اور اس کے حق میں بول رہا تھا۔ ایمان سے نکاح تو میں کر کے رہوں گا ہر حال میں، شامر نے مراد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سختی سے کہا۔ میری لاش پر سے گزر کر لینا نکاح، کیونکہ میرے جیتے جی تو یہ ممکن نہیں۔ مراد نے بھی شامر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ دونوں کی آنکھیں چار تھیں اس پل۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کو ایسے ہی سرخ آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، شامر ضبط کی انتہا پر تھا۔ بات بالکل صاف ہے شامر، اب جب تک میں زندہ ہوں ایمان کو طلاق نہیں دوں گا۔ ایمان سے نکاح کرنے کے لیے یا تو تمہیں میرے مرنے کا انتظار کرنا ہوگا یا پھر خود مجھے جان سے مار دو۔ مار سکتے ہو مجھے؟
مراد نے بھی ضبط سے کہا۔ وہ جانتا تھا شامر اسے نہیں مار سکتا۔ ٹھیک ہے، اب ایمان ہی فیصلہ کرے گی کہ اسے کس کے ساتھ رہنا ہے، شامر نے پورے یقین سے کہا۔ اسے یقین تھا ایمان اس کا ساتھ دے گی۔ ایمان، ایمان، شامر پوری قوت سے چلایا۔ اس کا چلانا سن کر ایمان کے پاؤں لرزنے لگے۔ وہ باہر نہیں آئی، خوف کے مارے تو شامر اندر جا کر اسے ہاتھ سے کھینچتا ہوا باہر لایا۔ ہاتھ چھوڑو اس کا، مراد نے ایک دم آگے بڑھ کر ایمان کا ہاتھ شامر کے ہاتھ سے چھڑایا اور اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ اب گھر والے اس وقت خاموش کھڑے مراد اور شامر کی جنگ دیکھ رہے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ بتاؤ ایمان، بولو تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے؟ شامر نے کہا تو ہمیشہ کی طرح ایمان ڈر گئی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔